کبھی آپ نے سوچا ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ نہ موبائل فون تھا، نہ ٹی وی، نہ انٹرنیٹ تھا، گھڑیاں، نہ ہی کوئی کیلنڈر تھا جو دن اور رات کو گن سکے۔ پھر سوال یہ ہے، وہ وقت کیسے گزارتے تھے؟ کیا وہ صرف عبادت کرتے رہتے تھے یا پھر دنیاوی زندگی کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے تھے؟ آئیے آج ہم اس حیرت انگیز اور بابرکت سفر میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی روح میں سے پھونکا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے معلم اور پہلے باپ ہیں۔ جب وہ زمین پہ اترے تو ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام بھی تھیں۔ یہ دونوں اس وقت کی ساری انسانیت تھے۔ اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی ایجاد نہیں تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عقل دی، علم دیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ وقت عبادت اور بندگی میں گزرتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے محنت، کھیتی باڑی، کھانا تلاش کرنا، بچوں کی پرورش جیسے کام بھی کیے۔ حضرت حوا علیہ السلام ایک ماں کی طرح اپنے بچوں کو سنبھالتی، ان کی تربیت کرتی اور خاندان کی بنیاد مضبوط بناتی تھیں۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ محنت، رزق کی تلاش اور خاندان کی ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ سوچیں، اس وقت نہ کوئی مارکیٹ تھی، نہ فاسٹ فوڈ، نہ پکا ہوا کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام خود پھل توڑتے، کھانے کے قابل چیزیں ڈھونڈتے۔ زمین پر کھیتی باڑی کا علم بھی اللہ نے انہیں سکھایا تاکہ آنے والی نسلیں بھی زمین سے رزق حاصل کریں۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ محنت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ سکون انہیں ملتا ہے جو ہاتھ سے محنت کر کے رزق کماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانے کو پکایا کیسے جاتا تھا؟ مفسرین کے مطابق اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگ جلانے کا طریقہ سکھایا، یعنی آگ کی ایجاد انہی کے دور میں ہوئی۔ آگ روشنی کا ذریعہ بھی بنی، سردی سے بچنے کا سہارا بھی اور کھانا پکانے کا طریقہ بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار روشنی اور گرمی کو قابو میں کیا۔ آج ہماری دنیا بجلی، گیس اور ایندھن پر چل رہی ہے، لیکن بنیاد وہی آگ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے سکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا اللہ کو پہچاننا، اس کی شکر گزاری کرنا اور اپنے بچوں کو ایمان سکھانا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس دور میں نہ مسجدیں تھیں، نہ کتابیں، لیکن پھر بھی سکون تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سکون کا راز صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے، مساجد ہیں، ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہم پھر بھی بے سکون ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی ہماری ماں ہیں۔ انہوں نے انسانیت کو جنم دیا، بچوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی۔ وہ عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں کہ گھر کو سنبھالنا، بچوں کو ایمان سکھانا اور خاندان کو جوڑ کر رکھنا کتنا اہم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، انہیں سچائی، ایمان اور نیکی سکھائی گئی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر انسانیت آگے بڑھی۔ آج ہم سب کے پاس موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا ہے، لیکن سکون پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی سے وہ مقصد نکال دیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا تھا۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت، محنت، صبر اور شکر ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس اصول پر چلائیں تو نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سکون چیزوں میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہے۔ ترقی تب ہے جب ہم دنیا کی چیزوں کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کریں، عبادت اور صبر کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کریں۔